بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہاڑوں کی سلطنت جوالہ پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان میں ہوں محمد سالم۔ ناظرین، یقیناً ہم اس پروگرام میں گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں اور گلگت بلتستان کے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو مختلف ایشوز کے حوالے سے وہ اس پروگرام کے توسط سے مختلف حلقوں تک پہنچا سکیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے ذمہ داران بھی اگر ان کی کوئی اچیومنٹس ہیں، کوئی سکسیس سٹوریز ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں جو گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہاں غربت کو کم کرنے کے حوالے سے، معاشی خوشحالی کے حوالے سے جو بھی کاوشیں ہیں، تو ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ صوبائی حکومت کے بھی کچھ ذمہ داران سے ہم بات کر سکیں۔ تو میں اس وقت گلگت بلتستان صوبائی حکومت کے ایک اہم وزارت جس کو ہم ایگریکلچر منسٹری کہتے ہیں، تو محمد قاسم میسم کے ساتھ میں موجود ہوں۔ سر، میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں۔ یقیناً ہم ایگریکلچر کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور پاکستان بھی ایک زرعی ملک ہے، اور کسی زمانے میں یقیناً یہاں پر معاشی خوشحالی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے اپنے کھیت کھلیان ہوتے تھے، اور کافی گزر بسر جو ہے ہم اپنے کھیت کھلیانوں سے کرتے تھے، اور ہمارے پاس یقیناً فروٹ بھی اچھی خاصی تعداد میں ہوتی تھی۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں فروٹ ٹریز کے حوالے سے اور مختلف فصلوں کی کاشت کے حوالے سے، اور ہمارے پاس اس وقت ہمارا زمیندار کتنا خوشحال ہے، اور زمین یقیناً آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تقسیم در تقسیم سے مراحل سے بھی گزرتی ہے۔ تو آنے والے ادوار میں گلگت بلتستان کا جو زمیندار ہے یا یہاں کا جو باعثی ہے، اس کو ایگریکلچر کے حوالے سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت یقیناً آپ کی جو وزارت ہے، جو ایگریکلچر کی جو منسٹری ہے، تو یہ ان تمام تر ایشوز کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور آپ اپنے نئے بجٹ کے اندر یہاں پر جو زمینداروں کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، زرعی شعبے کو ترقی دینے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اور آپ کی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا یہاں تشریف لائے۔ دوسرا شکریہ اس بات پہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ابتدائیے میں فرمایا کہ زراعت نہایت اہم شعبہ ہے۔ یہ بات ہمیں 70 سال بعد سمجھ آ گئی۔ اگر آج سے 70 سال پہلے ہمیں یہ بات سمجھ آتی تو آج ہماری پوزیشن یہ نہیں ہوتی جو اب ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 70 سے 80% لوگوں کے روزگار کا بلا واسطہ تعلق زراعت سے ہے، لیکن آپ سیریل میں، آپ ویجیٹیبلز میں، آپ کراپس میں، آپ فروٹس میں دیکھیں تو دنیا کے پہلے 5 ممالک میں، فرسٹ لارجسٹ پروڈیوسنگ کنٹریز میں آپ کسی بھی اس کو اٹھا کے دیکھیں، سوائے اورنج کے پاکستان کا نمبر پہلے 5 ممالک میں نہیں آتا۔ تقریباً دنیا کا بہترین نظام ہونے کے باوجود، آپاشی کا نظام ہونے کے باوجود، نہری نظام ہونے کے باوجود بھی آپ ساری چیزیں تقریباً اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں۔ اور گلگت بلتستان کی بات کریں تو 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ آپ اور ہم نے ڈوگرا فوج کو مار بگا کے ہم نے یہ زمین حاصل کی، اور اس میں 2% زمین ہے جو انڈر کلٹیویشن ہے، اور 2% کلٹیویبل ہیں، یعنی ہم اپنی جو یہاں پہ زمینیں ہیں اس کو 100% بڑھا سکتے ہیں نارمل طریقے سے۔ اگرچہ ہائی ٹیکنالوجی کی طرف اگر آپ جائیں تو ہائیڈروپونک اور دیگر ورٹیکل فارمنگ کے ذریعے اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت ہم صرف 100% اضافہ کر سکتے ہیں مختلف پروجیکٹس کے ذریعے۔ اور پوٹینشلز کی بات کریں تو اس وقت آپ ایگریکلچر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف فروٹس اور ویجیٹیبلز کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کو یوں نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے دیکھنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ سطح پہ بھی، پبلک پہ بھی، اور اداروں کی طرف سے بھی۔ وہ یہ کہ آپ کو ایگریکلچر صرف چند فروٹس اور چند سبزیاں پیدا کرنے کے شعبے کا نام نہیں، بلکہ آپ کو فوڈ، فیڈ، فائبر اور آگے جا کر فیول بھی یہ شعبہ پروڈیوس کر سکتا ہے، جو انوائرمنٹ فرینڈلی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کا ایکو سسٹم پہ بھی اثر نہیں پڑتا۔ تو آپ اس براڈر اسپیکٹ میں اگر دیکھیں تو یقیناً یہ سب سے اہم ترین شعبہ ہے۔ جب ہمیں گلگت بلتستان میں یہ ایگریکلچر کا شعبہ ملا تو یقیناً گوناگون مسائل کے ساتھ ملا۔ پہلا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جو زمینیں تھیں، 100% زمینیں جو بنجر پڑی ہیں،
ان کو کاشت کرنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ان کو زیر کاشت لانا ایک چیلنج ہے، اریگیشن کے ایشوز حل کرنا چیلنج ہے۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ایفات کے تھرو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے۔ ایفات کا مطلب کوئی ڈونر ایجنسی نہیں ہے، بلکہ یہ سافٹ لون ہے جو پاکستان کی طرف سے ہی دیا جا رہا۔ اس لون کا بنیادی کنسپٹ بھی یہی ہے کہ ایک تو ہماری یہاں کی بنجر زمینوں کو آباد کرے، دوسرا یہ کہ ہم جو پروڈکٹ پیدا ہوتی ہیں، جو پروڈکشنز ہوتی ہیں، ان کو مارکیٹ تک ایکسیس دے دیں، اور تیسرا سسٹینیبل پروجیکٹس کی طرف آپ لے کے جائیں۔ اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی آپ کے پاس بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں اس کو زیر کاشت لائیں، زیر کاشت لانے کے بعد ان پروڈکٹس کی طرف لے کے جائیں جو کیش کراپس ہیں۔ ہماری جو ایگریکلچر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان آرگنائزڈ اور ان پلانڈ رہا ہے اوول۔ مثلاً آپ نے خود اگر زمینداری کی ہے، میں خود زمیندار ہوں تو مجھے اس چیزوں کا آئیڈیا اچھی طرح ہے، تو آپ کے باغ میں 5 خوبانی کے درخت ہوں گے، 15 سیب کے درخت ہوں گے، 6 چیری کے درخت ہوں گے، 8 انگور کے ہوں گے، یعنی آرگنائزڈ نہیں ہیں ہم۔ تو کیوں نہ ہم عوام کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ سبق بھی ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ ایگریکلچر سے کچھ نہیں ہونا ہے، یہ پڑھایا گیا ہے، اور یہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم پروفیٹیبل کام نہیں ہے، اور اس کو خدا نخواستہ کوئی حقیر کام سمجھ کے کیا جاتا رہا ہے ابھی تک، جبکہ نوکری کے پیچھے لوگوں کو بھگا دیا گیا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ کردار ہم سیاستدانوں کا رہا ہے، پولیٹیشین کا، کہ ہم آپ کو روزگار دیں گے، روزگار دیں گے، روزگار دیں گے۔ اس نعرے کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، آپ کی یوتھ، آپ کی نئی نسل، نیو جنریشن، اور وہ جو دماغ رکھنے والے ہیں وہ نوکریوں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، لیکن اس سیکٹر پر جو سیکٹر آپ کی لائف سے ریلیٹڈ ہے اس طرف نہیں جا رہے۔ ہم ایسا ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جوان پڑھے لکھے اور ایگری گریجویٹس کو ہم اتنے فیسلیٹیٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اس کے لیے پروجیکٹس کی میں آگے جا کے ذکر کروں گا۔ اب یہ بلتستان میں کیسے، جب کہ آپ نے ایک چیز کی طرف، بہت اہم چیز کی طرف نشاندہی کی کہ ہماری جتنی زیر کاشت زمینیں تھیں اس پہ تو آپ نے مارکیٹس بنایا، آپ نے گھر بنا لیے، تو ٹھیک ہے ایک تعداد ہے، تو ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ورٹیکل کنسٹرکشن پہ جائے، ہم اپنی زمینوں کو برباد نہ کریں۔ اور آپ کی میری زمین سونا اگلنے والی مٹی ہے، یہ مٹی، ہاں ہم میں اور آپ میں غلطی ہے کہ ہم نے زمین سے رشتہ ناتا توڑ دیا ہے، یہ نسبت ہم نے توڑ دی۔ دوبارہ اس مٹی سے آپ اور ہم دوبارہ رشتہ جوڑیں گے ڈیووشن کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور پھر پلاننگ کے ساتھ، اگر ہم آگے جائیں تو یہ زمین آج بھی ہمیں دنیا کے امیر ترین علاقوں میں ہم شامل کرانے کی پوٹینشل اس زمین میں موجود ہے۔ اور ایک دو اداروں کے ساتھ مل کے ہم نے یہاں پہ کام شروع کرا دیا ہے فلوری کلچر پہ، اور اس میں انٹرونشن جو خواتین زیادہ کرتی ہیں، خواتین کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت اور نفیس کام ہے، اور فلوری کلچر کی اس وقت دنیا میں اور پاکستان میں بہت زیادہ مارکیٹ ہے۔ تو پی موڈ پہ ہمیں چیزوں کو لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سوال بھی کریں گے اس انٹرویو کو سننے کے بعد، پھر آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ مارکیٹنگ کا کام ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، ڈیمونسٹریشن کرانی ہے، ریسرچ کرانی ہے، ہم نے ایکسیس دینی ہے دنیا کے تمام زرعی ممالک سے اور مارکیٹ سے، یہ ہمارا کام ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم پلانڈ اور جامع آرگنائزڈ کام کر رہے ہیں۔ فروٹس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ انریچ ہے گلگت بلتستان۔ فروٹس میں اپریکاٹ آپ کے ٹاپ پہ، 70% اپریکاٹ فروٹس میں پروڈکشن ہوتی ہے، اور اپریکاٹ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرکی پیدا کرتی ہے، اور وہ ریاست اسٹیٹ جو ہے اس کی خوبانی آپ ٹیسٹ کریں اور جی بی کی خوبانی ٹیسٹ کریں تو آپ کا ان سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کمال کی ہماری پروڈکشن ہے۔ لیکن ایشو یہاں پہ کیا آ رہا تھا؟ ایشو یہ آ رہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس تک رسائی نہیں تھی، ایشو یہ آ رہا تھا آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایشو یہ آ رہا تھا آپ کی ویلیو ایڈیشن پہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو الحمدللہ ہم پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں ہم اس کام کو مینیج کرنے کے لیے تمام ڈسٹرکٹس میں، آپ کو شاید معلوم بھی ہوگا ہمارے چیف منسٹر خالد خورشید صاحب نے اناؤنسمنٹ بھی کی، ڈیولپمنٹل پیکیج کا حصہ بھی ہے کہ تمام ڈسٹرکٹس میں ہم پروسیسنگ پلانٹ لگانے جا رہے ہیں۔ جو ڈیولپمنٹل پیکیج میں ہم 3 کولڈ سٹوریج ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں، ایک اسکردو میں، ایک گلگت میں اور ایک دیامر میں، تینوں ریجنز میں ایک کولڈ سٹوریج ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کی جو پروڈکشنز ہوں گے اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھنے کے بعد آف سیزن میں اچھی قیمت پہ فارمرز کو انشاءاللہ یہاں مارکیٹ میں ہی وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم کام جو بنیادی کام ہیں جس پہ ابھی تک ہم نے اور آپ نے توجہ ہی نہیں کری ہے، اور وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں میڈیسنل پلانٹس، اس پہ آج تک کوئی ادارہ نہیں ہے۔ الحمدللہ 2-4 اداروں سے میں رابطے میں ہوں، ابھی جون کے بجٹ سیشن کے فوراً بعد وہ سارے ادارے آ رہے ہیں۔ ابھی یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی تک اس پہ کوئی سروے نہیں ہوا،
اس پہ سائنٹیفیکل بنیادوں پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی ایک ادارہ بھی قائم نہیں ہے. 2-4 اداروں سے میں نے رابطہ کیا، ان میں ان کے سائنٹسٹ یہاں آ رہے ہیں، آنے کے بعد پورے گلگت بلتستان کی سروے مکمل کر کے وہ ہمیں بتائیں گے اپنی اوپینین کہ کون کون سے میڈیسنل پلانٹس ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور کہاں کہاں پہ کس طرح کی لیب اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں. جولائی میں ٹیم آئے گی، آنے کے بعد پھر ہم ٹائم فریم اور میکینزم طے کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے میڈیسنل جو پلانٹس ہے اس کی انشاءاللہ، چونکہ جب ہم خود کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے اس میں بہت لاجسٹکس کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، لیب کی ضرورت ہے. اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر تو کہانی ہوں گے. اب لیب کھڑی کرنے بیٹھ جائیں تو لیب کے لیے 3 سال لگ جائیں گے، کیونکہ آپ نے لیبارٹری تو یہاں سے سیمپلنگ کر کے انہوں نے لے کے جانا ہے پاکستان میں. تو ماضی میں یہ میڈیسنل پلانٹس کا سبجیکٹ فارسٹ کے پاس تھا شاید، اب یہ ایگریکلچر کے پاس آئے گا؟ ایگریکلچر کے پاس ہی ہے. آپ کے پاس سیریل ہے، میڈیسنل پلانٹس ہے، کراپس ہے، ویجیٹیبلس ہیں اور فروٹ ٹریز ہیں، یہ ایگریکلچر کے پاس ہی ہیں. ماضی کا نہیں پتہ، البتہ اس وقت ہمارے پاس ہی ہیں، تو اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں انشاءاللہ. دوسرا کام یہ کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پبلک کو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ون ولیج ون پروڈکٹ کی طرف جائیں. جو ولیج اس پروڈکٹ کے لیے زیادہ کارآمد اور مفید ہے، گورنمنٹ فیسلیٹیٹ کرے گی، لاجسٹک ہم فراہم کریں گے کہ آپ اسی پروڈکٹس کے پیچھے جائیں. مثلا آپ ادھر بگروٹ کی طرف جائیں، بگروٹ کی ناشپاتی کا مقابلہ کس ملک کی ناشپاتی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو ضروری ہے کہ آپ وہاں سیب بھی لگا دیں. یس، آپ اسی طرح آپ ملکی اور غیر ملکی جو مارکیٹ ہے وہ اسی کو وہ کر سکتا ہے، کمپیٹ کر سکتا ہے. اس میں اتنی ذائقہ اور اتنی خواص موجود ہے. اسی طرح اسکردو کی طرف جائیں، پاری کے سسپولو سیب ہے، اس کا مقابلہ. اسی طرح حلمان ہے اسکردو میں. اچھا، بعض ہمارے یہاں پہ گلگت بلتستان دونوں میں چیریز ہیں، کہیں اس لیول کی چیریز پیدا نہیں ہوتی. یعنی جو زمین، جو مٹی جس کے لیے زیادہ مفید ہیں. اور اسی طرح دیامر کی طرف آپ جائیں، چلغوزہ ہے. تو یعنی ہر ریجن واقعی جسے کہتے ہیں نا خوبصورتی اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہاں جاتے. اسی طرح ہی ہے کہ یہ خوبصورتی اسی میں ہے کہ گلگت بلتستان میں ڈائیورسٹیز بہت زیادہ ہے. پوٹینشیل جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ پنجاب میں جائیں، گنتی کے چند آپ کراپس پیدا کر سکتے ہیں، سبزیاں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بے تحاشا آپ پروڈکشنز کی طرف جا سکتے ہیں. بجٹ کے اندر ایگریکلچر کو فوکس کرنے کے لیے، زمیندار کی مالی مشکلات کو کم کرنے کے لیے آپ کس طرح کے بجٹ میں آپ کے کیا کچھ؟ دیکھیں، ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے 2-3 کام جو بنیادی ہم کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ایگرو ٹورزم پارک کا جو کنسپٹ ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے فارمرز موجود ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے، اس کو ہم ڈیولپ کریں گے، میکینزم بنا کے دیں گے کہ آپ ٹورزم بھی کر سکتے ہیں اسی اس کے ذریعے، فارمنگ کے ذریعے، آپ ایگریکلچر کے ذریعے. اس کنسپٹ کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر گلگت تینوں ریجنز میں ایک فارم سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سال. ٹورسٹ کے اٹریکشن کے لیے آپ وہ انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، آپ نیچرل انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، آپ آرگینک انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، آرگینک فوڈز آپ دے سکتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوگا؟ یقیناً ایک ٹرن سیٹ ہوگا. اس کے لیے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، پچھلے دنوں ماشاءاللہ سے وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی بھی یہاں تشریف لائے تھے. شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایگریکلچر کو دیکھنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کا معاون خصوصی اسکردو آئے ہوں، گلگت آئے ہوں، یہاں 2 دن ٹھہرے. ان حالات میں جب کہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے ان مصروفیات کے باوجود، اور ان کی کمٹمنٹس بھی ہمارے ساتھ اچھی ہوئی ہیں، بار بار وہ وزٹ پہ بھی آئیں گے اور یہاں کے پوٹینشیلس کو انہوں نے خود سے دیکھا، ایڈریس کرنے کی کوشش کی اور 1-2 پروجیکٹس کا بھی آغاز کیا. یہاں پہ پی آر سی کے تعاون سے لیبارٹری کا ہم نے آغاز کرایا، ٹیشو کلچر لیب کا چلاس میں آغاز کرایا، اور اسی طرح گلگت اور اسکردو میں مزید لیبس بنیں گے. تو جس طرف میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان میں واحد ایریا ہے، واحد زون ہے جس کو ہم آرگینک زون بنا سکتے ہیں. اور یہ بنا سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیٹ لیول کے اس کی ضرورت ہے، انٹرونشن کی ضرورت ہے. یہ پروونس بھی نہیں کر سکتا ہے.
جب آپ آرگینک زون قرار دیں گے اس کا امپیکٹ بھی پورے ایکو سسٹم پر پوری دنیا پہ پڑے گا. لیکن اس کو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ یہ اربوں کا کھیل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کو آرگینک بنانا ہے خربوں کا کھیل. لیکن ایک دفعہ اگر ہم اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے نا تو آپ نے پاکستان کو بھی اٹھایا، آپ نے گلگت بلتستان کو بھی اٹھایا. یقیناً ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی سکسیس سٹوریز بھی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ جو کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے بہت سارے فروٹ ٹریز کے اوپر بیماریاں حملہ آور ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے جو فصلیں ہیں، جو سبزیاں ہیں، اس کے اوپر مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں حملہ آور ہیں. تو ایسے میں زمیندار جو ہے وہ اس کی کوئی ہیلپ کہیں سے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تو بعض حوالوں سے اس حوالے سے مختلف فورمز بات ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ایگریکلچر کا شعبہ نے ماضی سے لے کر اب تک 70 72 73 سال گزرے ہیں، ان کو جابس تو ملی ہیں، ان کو ایگریکلچر کے نام پہ فنڈز تو ملے ہیں، لیکن زمیندار کے جو حقیقی جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے لک بجے ڈو نتھنگ. تو ابھی آپ نے ایک قلمدان سنبھالا، نئی حکومت ہے، نئی آپ کے پاس یہ وزارات ہے، تو یقیناً باقی شعبوں میں بھی آپ کی حکومت ہمیں کوئی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. تو اس طرح کے زمیندار کے ایشوز کو ان کے ایڈریس کرنے کے لیے بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بالکل اس طرح اہم چیز کی طرف آپ نے نشاندہی کہ یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں مختلف فصلوں کو، یہ اب پرانی گفتگو شروع کریں تو بڑی لمبی ہو جائے گی. میں ٹو دی پوائنٹ دو چیزیں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت دو حل ہیں. ایک حل یہ ہے بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ ہم پیسٹیسائڈز کے ذریعے آپ اس کو ختم کریں، اس کو کنٹرول کریں. یہ آسان کام ہے، البتہ پیسہ مانگتا ہے لیکن آسان کام ہے، اور یہ 2-4 ہفتے مہینے میں یہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو آئیں گے یہ انتہائی ڈینجرس ہے. اس کو منیمائز کرنے کے لیے کیبی کے ساتھ میرا ابھی وہ چل رہا ہے سلسلہ. ایک لیبارٹری اسکردو میں اور ایک لیبارٹری کیبی والے خود بنا رہے ہیں. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، جو ایگری ریسرچ پر قائم ہے، جس میں دنیا کے 40-45 ممالک کی کنٹریبیوشن ہے. تو کیبی کی بھی خصوصی توجہ ہے یہاں پر گلگت بلتستان میں، خاص کر بیماریوں کے حوالے سے. تو فوری طور پر لیب اسٹیبلش ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ بایو پیسٹیسائڈس کے ذریعے انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ جو ہماری ٹیم ہے، پروگرام ہے، اس کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ بایولوجیکلی ان بیماریوں کو ٹھیک کریں. اب بایولوجیکلی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس پروسیس کا عوام کو نہیں پتہ. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی بیماری کو لینا ہے، اس کی سیمپلنگ کرنی ہے. جب تک یہاں لیبارٹری نہیں ہوگی، ہم اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، وہاں پہ لیب میں اس سیمپل کو ہم نے بھیجنا ہے. اس سیمپل پہ ہونی ہے ریسرچ کے بعد پھر ریسرچ بڑی ایک لمبی چوڑی کہانی کے بعد انہوں نے کسی نتیجے پہ لے آنا ہے، لے کے ہمیں بتانا ہے. تو یقیناً اس کے لیے ٹائم چاہیے. جیسا کہ بلدار سنڈیاں جو تھیں اسکردو میں زیادہ تھیں، اس پہ انہوں نے 2-2.5 سال کام کر دیا، ابھی کنٹرول ہو گیا ہے. ہم کیمیکل کے پیچھے نہیں جاتے، کیمیکلز کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہیں. اور یہاں پہ بھی ہماری پیسٹ مینجمنٹ کی ٹیم ہے، وہ بھی اس وقت فروٹ فلائی ہے اسکردو گلگت کے لیے جو چیلنج بنا ہوا ہے، اور کیٹرپلر وہاں پہ اسکردو کے لیے چیلنج بنا ہوا. یہ 2 بیماریاں ہیں، اور وہ بیماری تو آپ کو پتہ ہے نئی بیماری نہیں ہے، وہ جب سے میں بچہ تھا اس وقت سے وہ بیماریاں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، خصوصی طور پر میں نے رابطہ بھی کیا، میرے پاس چیزیں بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ اسکردو میں بھی لیبارٹری قائم ہوگی اور اس پہ کام شروع ہوگا. اب کب تک اس کا رزلٹ آئے گا وہ اٹس اپ ٹو دا پروسیس. آپ کو پتہ ہے اس پروسیس کو ہم سکویز نہیں کر سکتے جو نیچرل پروسیس ہے. دوسرا یہاں پہ فروٹ فلائی جو ہے وہ نئی بیماری ہے، وہ بیماری آئی ہے نیچے سے. اب نیچے سے جو یہ بیماری آئی ہے اس کے لیے بھی ہم دوست کیڑے کی تلاش میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے ہی اس پہ ہم کسی نتیجے میں پہنچیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کنٹرول ہوگا. اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں اس کے بعد ختم ہو، تیسری بیماری آئے گی. یعنی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہماری لیبارٹری فل فلیج اسٹیبلشڈ ہوں تاکہ جتنے چیلنجز ہیں اس کو ہم میٹ کر سکیں. اس کو انرچ اور انہینس کرنے کے لیے ہم خصوصی طور پر انٹرنیشنل اداروں سے بھی اور ہماری اپنی گورنمنٹ کے ادارے بھی اس پہ کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ. زرعی زمین یقیناً بہت قیمتی ایک ایسڈ ہوتی ہے. تو زرعی زمین کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمینداروں کو آپ کس طرح کی تجاویز دیں گے؟ اس پہ سب سے اہم یہ ہے انشاءاللہ جو کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں اس پہ میں گزارش بھی کرنا چاہوں گا. جتنے ادارے ہیں جو ایگری پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں ان کو میں ویلکم کروں گا. ہر لیول پہ جا کے ان کو لاجسٹک فراہم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. مثلا آپ کی پروڈکشن اچھی ہے، آپ کی مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے، لیکن مارکیٹ تک رسائی ہم نے دلانی ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل. سرٹیفکیشن کا ایشو رہتا ہے ہماری پروڈکٹس کے لیے.
تو اب بھی ہماری پی آر سی کے ذمہ داران سے چیئرمین بھی آئے ہوئے تھے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈی جی بھی آئے ہوئے تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی بی کے تمام پروڈکٹس کی سرٹیفکیشن ہم دیں گے، ہم کرائیں گے۔ یہاں پہ ان کی ایک یونٹ ہوگی جو ہماری پروڈکٹس کو سرٹیفائی کر کے نیچے بھیجیں گے۔ جب ہمارے زمینداروں کو، کسانوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو 1.5 کنال کی زمین ہے اس سے ارننگ زیادہ ہو سکتی ہے 4 دکانوں کی جگہ پہ، تو ظاہر ہے ان کی انٹینشن اسی پر ہی ہوگی، ہم نے ایگری کو ایکسپینڈ کرنا ہے، نہ کہ ہم کمرشل مارکیٹس کو اور دکانوں کو، اور پھر ہم کنسٹرکشن بھی ورٹیکل ہم لے کے جائیں گے۔ تو اس میں چند ادارے ہیں جن کے کارنامے بہت بڑے ہیں، اور ہم ان کو ہر لیول پہ فیسلیٹیٹ کریں گے، سرٹیفکیشن کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں رسائی کے حوالے سے بھی۔ اور اس سلسلے میں ایک پلان کر رہے ہیں، اب وہ کب تک مٹیریلائز ہوگا، اپ ٹو دا پینڈیمک سچویشن ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ دبئی میں ہم ایگری کے حوالے سے کوئی وہاں پہ ہونے جا رہا ہے، اگر ہو جائے فیسٹیول، اس میں ہم گلگت کے جو پوٹینشیل فارمرز اور یہاں کے پروڈکٹ پہ کام کرنے والے ہیں ان کو ہم ایکسیس دیں گے، تاکہ ہماری جو وہ ہے پروڈکٹس ہیں وہ وہاں تک پہنچ جائے اور ان کو چینلائز کریں۔ باقی اس کو آگے لے کے چلنا عوام کا کام ہے۔ عوام سے میں یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اس وقت ہمارے پاس ایک چیلنج یہ آیا ہوا ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایگری اس کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے ہم لون دے دیں۔ کس کے ذریعے؟ زیڈ ٹی بی ایل کے ذریعے۔ اب زیڈ ٹی بی ایل کا رونا یہ ہے، یعنی میں آن ایئر بات کر رہا ہوں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ اتنے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ برانچ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے لوگوں میں کہ زیڈ ٹی بی ایل والے لون دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ معاف کرائیں، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا وہ پروجیکٹ سکویز ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جس طرح ہم دیگر بینکوں سے پیسے اٹھاتے ہیں لون پہ، اور پیسے اٹھانے کے بعد پھر ہم ریکوریز بھی ہوتی ہے، اور یہاں ریکوری کے لیے بڑی مشکلات آتی ہیں ان کو، نتیجے میں وہ ڈرتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ وہ فیسلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو میں نے یہاں سے ٹی بی ایل کے تمام ذمہ داروں سے بھی ہماری بات چل رہی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک خطی رقم ہوگی، کم سے کم کوشش یہ کریں گے انٹرسٹ فری لون ہم دے دیں صرف اور صرف ایگری کلچر کے پروڈکٹس کے پروموشن کے لیے۔ انشاءاللہ یہ ایک بڑا سٹیپ ہوگا، اور ساتھ میں کامیاب جوان پروگرام میں بھی ایگری ایکٹیویٹیز جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ہم فیسلیٹیٹ کریں گے، ان کی جو اسکیموں کو ہم پہلی ترجیح پہ رکھ رہے ہیں۔ تیسرا، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کی جتنی پروڈکٹس ہیں جو یہاں پہ ختم ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ان تمام پروڈکٹس کو جس میں چیری ہے، سرفہرست ہیں چیری، اور اس کے بعد اپریکاٹ کا سیزن آئے گا، ہم پی آئی اے والوں سے ہماری اس پہ کوارڈینیشن ہو چکی ہے کہ یہاں سے کارگو ہو کراچی میں، لاہور میں اور اسلام آباد میں۔ اسکردو سے ہم نے شروعات کرا دی ہے مائکرو لیول پہ، اور اس کو ہم لے کے جائیں گے میکرو لیول پہ کہ ہماری پروڈکٹس سیدھا مارکیٹ میں جائیں، پاکستان کے بڑے مارکیٹس میں، فریش فروٹس۔ تو یقیناً اس کا امپیکٹ عام کسانوں پہ پڑے گا، اور نتیجے میں جب ان کو یہ لگ پتہ جائے گا کہ اصل خزانہ تو یہاں ہے، پھر لوگ اس طرف آئیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے۔ جی ناظرین، یقیناً گلگت بلتستان کے جو مختلف شعبے ہیں، یقیناً ترقی کا پہیے کی جو رفتار ہے وہ آہستہ آہستہ حصہ بقدر جسہ ہر حکومت جو ہے اس رفتار کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور موجودہ حکومت بھی گلگت بلتستان میں پہلی بار یہ جو شعبہ ہے زراعت کا شعبے کو اہمیت دینے کے لیے یقیناً انہوں نے ان کے مسائل کو فوکس کیا ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ صوبائی وزیر زراعت نے جو کچھ کہا یقیناً سچ کہا، اور اس حوالے سے زرعی زمینوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کے حوالے سے زیادہ ہر قسم کی کاشت کے لیے محفوظ بنانے کے لیے، اس حوالے سے جتنے ڈیزیز جو فروٹ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، فصلوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، ان کو کم کرنے کے حوالے سے، اور یہاں سے جو بھی فروٹ ہے، ہماری سبزیاں ہیں اور باقی جتنی بھی فصلیں ہیں، ان کو ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹ تک ان زمینداروں کی جو ہے رسائی کو یقینی بنانے کے لیے جتنی زیادہ کاوشیں ہوں گی اتنی زیادہ یہاں پر ترقی کی رفتار آگے بڑھے گی، اور گلگت بلتستان کا زمیندار خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔